پارہ نمبر 23 سورہ سعد آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولا، اس نے کہا، لقد، البتہ تحقیق، ظلمک، ظلم، اس نے ظلم کیا تجھ پر، بسؤالی، سوال کر کے، نہ جتی کا، تیری دمبی کا، الا طرف، نعاجہی، اپنی دمبیوں کے، وَإِنَّا، اور بے شک، کثیراً، بہت سے، من الخلطاء، شراکت داروں میں سے، لَیَبْغِی، البتہ زیادتی کرتے ہیں، بعضہم، بعض ان کے، علی بعض، بعض پر، الا، مگر، الذین، وہ جو، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، صالحات، نیک، وقیل ما، اور کتنے تھوڑے ہیں، ہم، وہ، وظن، اور سمجھ گیا، داؤد یعنی داؤد علیہ السلام، انما، بے شک، فتناہ، آزمایا ہے ہم نے اسے، آزمانا یعنی ٹیسٹ لینا، جب اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس کو آزمائش کہا جاتا ہے۔ فاستغفر، پس بخشش مانگی، ربہ، اپنے رب سے، وخر، اور وہ گر پڑا، راکعا، رکوع کرتے ہوئے، واناب، اور اس نے رجوع کر لیا۔ یہاں بخشش کا ذکر ہے کہ انہوں نے بخشش مانگی۔ کس بات کی بخشش مانگی؟ داؤد علیہ السلام نے کہا، اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے، اس نے یقیناً تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے، یعنی پارٹنرشپ ہوتی ہے، بزنس پارٹنرشپ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ بہت کم ہیں، یعنی ان کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں جب پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ اور پھر داؤد کو خیال آیا، یعنی پھر یہی ایک دم داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، یعنی ان کو یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی ہے، اس قصے سے ان کا ٹیسٹ لیا گیا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی، بخشش مانگی، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی۔ دو لوگوں کا جھگڑا اور داؤد علیہ السلام کا فیصلہ۔ اب یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام لوگوں کے درمیان نہایت عادلانہ فیصلہ فرماتے تھے۔ آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی اور قاضی بھی۔ قاضی کون ہوتا ہے؟ جج ہوتا ہے۔ آپ کی حکومت سے ریلیٹڈ کئی احکامات قرآن میں نازل ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم عجیب انداز سے آیا ہے۔ ہوا یوں، آپ نے اپنے عبادت اور عدالت کے لیے الگ الگ وقت مقرر کر رکھے تھے۔ عبادت کے لیے ایک جگہ بنوا رکھی تھی، دن میں فیصلے کرتے اور رات کو عبادت۔ جب عبادت کرتے تو کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ لیا، 2 آدمی بغیر اجازت اندر آ گئے، دروازہ بند تھا لیکن وہ دیوار پھاند کے اندر آ گئے۔ آپ ڈر گئے کہ کہیں کوئی حملہ ور نہ ہو۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کیجیے، ہم ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم 2 فریق، یعنی ہم 2 لوگ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں یعنی شیپ ہیں، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دو، اور مجھ پر بڑی سختی برتتا ہے۔
اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ایک دمبی والے بھائی نے کہا، یہ میرا بھائی بہت چالاک ہے، برے طریقے سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری دمبیاں چرنے جاتی ہیں تو اپنی ایک دمبی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرو۔ جب میری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ آنے جانے لگ گئی تو یہ اب کہتا ہے کہ یہ میری ہے، اب میں خالی ہاتھ ہوں، اس طرح میں اس کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں۔ یہ ہمیں تفسیر سے ملتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے سنا تو فوراً فیصلہ سنا دیا، یعنی دوسرے آدمی کی بات سنی نہیں اور فوراً فیصلہ سنا دیا کہ تیرے بھائی کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر جو حصے دار اور شریک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ یعنی دوسرے انسان کی بات سنی ہی نہیں اور پہلے ہی فیصلہ سنا دیا۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا، آپ نے تو میری بات سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا، پہلے آپ میری بات تو سنتے۔ یعنی جب بھی انسان کو فیصلہ کرنا ہو تو دونوں کی بات سننا ضروری ہوتا ہے، دونوں کی باتیں سنیں اس کے بعد فیصلہ کریں، لیکن داؤد علیہ السلام نے صرف ایک کی ہی بات سن کر فیصلہ کر دیا۔ داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش ہے۔ آپ نے فوراً توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے۔ یعنی داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے میرا ٹیسٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر وہ اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور پوری طرح رجوع کیا، بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا انہوں نے جب معافی مانگی تو۔ اب دیکھیں پیغمبر ہیں، پیغمبروں سے بھی جب بھی ان سے خطا ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ سے بخشش مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نصیحت کی، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ انہیں کون بھٹکتا اللہ کی راہ سے جو آخرت کے دن کو بھول جاتا ہے۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں ایک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہی پیغمبروں کا طریقہ تھا کہ اگر ان سے کوئی بھول ہو جاتی تو وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتے اور معافی مانگتے۔ ہمیں بھی چاہیے کوئی بھی غلطی ہو تو فوراً اللہ کی طرف پلٹیں اور معافی مانگیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دیں، صدقہ دے دیں یا کوئی بھی کسی کی مدد کر دیں یا کوئی بھی اچھا کام کر دیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔